الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 16ویں تراویح ادا ہوئی ہے۔ آج بھی سوا پارہ پڑھا گیا، 20 پارے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ آج کی تلاوت قرآن میں کئی انبیاء کا ذکر ہوا، بالخصوص سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ یہ بھی بڑے جلیل القدر نبی گزرے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اور 19 میں سے سب سے چھوٹے بیٹے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور یہ اپنے والد کی طرف سے وارث بنے کس چیز کے؟ نبوت کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، یعنی ان کا جانشین جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ ہم 23ویں پارے میں سنیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 59 سال، یعنی بہت سے ایسے انبیاء ہیں کہ جن کی عمریں کچھ کم ہوئیں، جن میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 33 سال کی عمر میں ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی عمر 59 سال، ایک کم 60، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر دنیا میں 63 سال ہوئی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1700 سال یعنی 1700 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا 19ویں پارے میں، خاص طور پر سورہ نمل میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے عطا فرمائے۔ آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی شان عطا فرمائی، کہ آپ پرندوں کی بولیاں فرماتے تھے۔ وقالوا قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کا معجزہ تھا، یعنی آپ باقاعدہ پرندوں سے جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے تھے، جیسے بھی آپ سنیں گے ہدہد کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ اور سلیمان علیہ السلام باقاعدہ پرندوں کی بولی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان سے یعنی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بولی بھی سمجھا کرتے تھے، جو وہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے مختلف تسبیحات بیان بھی کی ہیں، جیسے مور کی جب آپ نے آواز سنی تو آپ نے فرمایا مور کہتا ہے تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایسے ہی ہدہد کے بارے میں آتا ہے کہ ہدہد کی آواز کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ اے گناہ گارو اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو۔ ہر پرندہ تسبیح کرتا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو اسی طرح ان پرندوں کی بھی تسبیحات ہیں۔ جیسے مینڈک کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، بتایا گیا حدیث میں کہ یہ کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ مینڈک کو مارنا نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح ایک پرندے کے بارے میں سلیمان علیہ السلام، قمری جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کی جو تسبیح ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کہا کرتی ہے۔ اسی طرح چیل یہ بھی ایک بولی بولتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ رب کے بغیر ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ یوں ہی تیتر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تیتر کہتا ہے جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، یعنی خاموشی یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اور خاموش رہنا، فضول بولنے سے بہتر یہ ہے کہ خاموش رہے، اور خاموش رہنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اچھی بات کرے۔ ایسے ہی مرغ کے بارے میں آپ نے کہا کہ مرغ کہتا ہے اے غافلو اللہ کو یاد کیا کرو۔ جیسے ایک غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، اس کا تذکرہ بھی 23ویں پارے میں موجود ہے، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے مرغ سے کم نہ ہونا، کہ صبح صبح اٹھ کر مرغ تو اللہ کی تسبیح بیان کرے اور تو بستر میں پڑا سوتا رہے۔ تو اس سے اشارہ دیا کہ ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ پرندوں کی طرح کم سے کم اتنا تو ہو کہ انسان صبح صبح اٹھ کر، کبھی صبح فجر کے نماز کے وقت جب آتے جاتے ہیں تو جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں اپنے درختوں کی آواز، درختوں میں سے آواز چڑیوں کی آتی ہے، کس طرح شور مچایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، وہ کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ ایسے ہی عقاب کے بارے میں آپ نے کہا کہ لوگوں کو یہ کہتا ہے لوگوں سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے، یعنی ایسے لوگ جو برے ہوں تو یعنی برے لوگوں سے دور رہنے ہی میں ہی عافیت ہے، دور رہنا چاہیے برے لوگوں سے، جبکہ اچھے لوگوں کے قریب ہونا چاہیے۔
ایسے ہی مینڈک کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ کہتا ہے سبحان ربی القدوس، کہ بے شک میرا رب پاک ہے جو بزرگی والا ہے، پاکی والا ہے۔ تو اس طرح کئی مختلف جانوروں کی آپ نے بولیاں بھی بیان فرمائی ہیں، مختلف کتابوں کے حوالے سے اسے علماء نے تفسیر روح المعانی میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوا پر آپ کو ایسی قدرت عطا فرمائی تھی کہ ہوا آپ کی تابع تھی، جہاں آپ حکم دیتے ہوا آپ کو وہاں پہنچا دیتی تھی، وہاں آپ کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ یہ اللہ کی شان ہے، یعنی سن تو رہے ہیں ہم، کبھی انسان کو ہم کبھی دیکھیں جس طرح ہوا میں جو ہے وہ ہم جہاز اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، حالانکہ جہاز کو بھی اڑتے ہوئے دیکھنا بڑی حیرت کی بات ہے کہ کتنا بھاری ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو کیسی عقل دی کہ انسان نے ایسی چیز تیار کر لی کہ اتنا وزنی ہو کر بھی ہوا میں کیسے یہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اس طرح ہوا میں اڑنا شروع کرے تو پھر وہ اور زیادہ حیرت ناک بات ہوگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس طرح ہوا میں سفر فرمایا کرتے تھے، اور مختلف جو ہے وہ اس کی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ تخت ہوا کرتا تھا آپ کا، وہ ہوا کے ساتھ چلتا تھا، بعض نے کہا کہ جنات آپ کو لے کر چلتے تھے، بعض نے کہا کہ پرندے آپ کو لے کر چلتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی آپ کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کے والد داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم فرما دیا تھا کہ لوہے کو آپ ہاتھ لگاتے تھے تو جس طرح موم کو جس طرح چاہیں توڑ موڑ دیں، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا گیا تھا کہ جب بھی آپ تانبے کو ہاتھ لگاتے تو وہ آپ کے لیے پگھل جاتا تھا۔ یہ بھی آپ کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ یعنی آپ کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ 22ویں پارے میں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ وہ مختلف معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک جو قصہ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں ہی جو ذکر ہوا، اور وہ یہ ذکر ہوا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو جنات تھے، انسان تھے اور پرندے تھے، یہ سارے کے سارے لشکر آپ کے تابع کر دیے تھے۔ یعنی انسان تو انسان، پرندے تو پرندے، جنات بھی آپ کے تابع تھے کہ آپ جنات کو بھی تابع کر چکے تھے، اور جنات آپ کے حکم پر چلتے تھے، آپ جیسا حکم دیتے تھے ویسا ہی آپ کیا یعنی جنات کرتے تھے۔ روایتوں میں بعض نے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ جنات سے تعمیر کروائی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے یہ تعمیر کروائی ہے کہ جنات نے اس مسجد کو بنایا ہے۔ یہ قول علماء نے لکھے ہیں۔ آپ جب اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تو آپ کے گزرتے ہوئے روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ 3 میل اوپر اونچائی سے اڑ رہے تھے، یعنی اس طرح آپ کا لشکر گزر رہا تھا تو ایک چیونٹی کا ذکر آپ کا یہ بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کا یہ قصہ ہے، اور اس کو بھی بڑے یعنی علماء بیان کرتے ہیں کہ اس قصے میں بڑی سیکھنے کی باتیں ہیں ہمارے لیے، اور اس میں بڑی عقائد کی باتیں بھی ہماری ثابت ہوتی ہیں۔ کیا وہ چیونٹی جس کے پاس جہاں سے آپ کا لشکر گزر رہا تھا، تو نیچے جو ہے وہ چونٹیاں، اب میں یہاں سے نہیں دیکھ سکتا کہ اس طرف کون سی چونٹی ہے، میں چند فٹ کے فاصلے پر میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر دیکھنا چلو انسان دیکھ بھی لے لیکن سنے کہاں سے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 میل اونچائی سے گزر رہا ہے، تو ایک چیونٹی نے جو ہے وہ کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون کہ اے چیونٹیوں ایسا کرو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور کچھ جو ہے وہ پیادہ یعنی پیدل چلتے تھے آپ کے لشکری، اور کچھ ہوا میں چلتے تھے۔ تو اس چیونٹی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر والے ہمیں روندتے ہوئے چلے جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اور ان کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ ہم چھوٹی چھوٹی ہیں۔ تو اس چیونٹی نے جب اپنی ساتھ کی جتنی چیونٹیاں تھیں ان کو کہا یہ فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ قول سنا اور سن کر آپ مسکرا دیے۔ تو اب یہاں سے علماء ایک عقیدے کی بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو کتنی سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ کتنے میل دور سے بھی چیونٹی کی بات کو سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، اور مسکرائے بھی۔ آپ قرآن کے الفاظ ہیں فتبسم کہ آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ یہاں سے ایک سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مسکرایا کرتے ہیں، مسکرانا سنت ہے۔ ہنسنے کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے تبسم، ایک ہے ضحک، ایک ہے قہقہا۔ تبسم کہتے ہیں کہ انسان اس طرح مسکرائے کہ صرف اس کے دانت ظاہر ہوں، آواز نہ آئے، اور ضحک یہ ہے کہ انسان ہنسے اور اس ہنسنے کی آواز وہ خود سنے، کوئی دوسرا نہ سنے، اور قہقہا یہ ہے کہ انسان اتنی زور زور سے ٹھٹھا مار کر ہنسے کہ دوسروں کو آواز آئے باقاعدہ۔ قہقہا کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ القہقہۃ من الشیطان والتبسم من الرحمن،
کہ قہقہا یعنی اونچی آواز سے ہنسنا یہ شیطان کا عمل ہے، شیطانی عمل ہے، شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں یہ مسکرانے کی عادت اپنانی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرایا کرتے تھے اور کثرت سے مسکرایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا فتبسم ضاحکا من قولها، کہ چونٹی کی اس بات سے آپ مسکرا پڑے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 3 میل سے آپ نے یہ دور سے یہ بات سنی، اور جب آپ مسکرائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع ہو گئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت انسان دیکھتا ہے تو نعمت ملنے کے بعد انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کی شکر گزاری کرتا رہوں۔ تو ہمیں بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ نعمت بھی باقی رکھ اور اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں شکر کی عادت بھی اپنانی چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسکرائے اور وہ چیونٹی جس نے کہا تھا کہ تم اندر جاؤ، یہاں پر علماء نے ایک اور علمی نقطہ بھی بیان کیا ہے چیونٹی کے متعلق۔ انشاءاللہ کبھی ہم اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے سال انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ جن جن جانوروں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، کئی جانوروں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی کئی پرندوں کا، کئی جانوروں کا، کئی کیڑے مکوڑوں کا، جیسے چیونٹی کا ذکر ہے، ہدہد کا ذکر ہے، گدھے کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے عنکبوت مکڑی کا ذکر، جیسے آج سورہ عنکبوت تلاوت ہوئی تو مکڑی کا بھی ذکر ہے۔ تو اس طرح کئی جانوروں کا بھی ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سال ہماری نیت یہ ہے کہ ہر جانور کے متعلق تفصیل سے ہم بیان کریں۔ تو یہ چیونٹی جو بول رہی تھی اس کے متعلق علماء نے یہاں نقطہ لکھا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ چیونٹی جو ہے وہ جو بولی تھی یا بولا تھا جو بھی چونٹا، تو وہ یعنی مذکر تھا یا مؤنث؟ اب چیونٹی کا کوئی کیسے پتہ چلائے؟ اب ان کے علم کی شان دیکھیے، تو انہوں نے قرآن سے بیان فرمایا کہ وہ چیونٹی مؤنث تھی، یعنی وہ مؤنث تھی، وہ مذکر نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قالت، یہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ جس طرح ہم نے کہا نا کہ ایک ہے اس نے کہا، یا یعنی وہ کہتا ہے، اور ہم اگر یہ کہیں وہ کہتی ہے تو اس کہتی سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قالت، کہ وہ بولی۔ تو اس بولنے سے حضرت امام اعظم نے یہ جواب دیا دیکھو قرآن میں اللہ نے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بولنے والی مؤنث چیونٹی تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو اپنے علم ایسا عطا فرمایا ہے کہ جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ علم کی روشنی میں جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین تو اتنی باتوں کا بھی علم رکھیں، اور ہمیں قرآن کے فرض اور حرام اور حلال چیزوں کا بھی علم نہ ہو۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم فرض چیزوں کے بارے میں علم حاصل کریں۔ جس طرح اب انبیاء کے بارے میں آپ سن رہے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں، قرآن کریم کا علم تو اتنا ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ علم سیکھتے رہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ اس انسان کے جب علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ علم عمل کا رہنما ہے۔ کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کی بھی توفیق دے ہی دیتا ہے، انسان علم حاصل کرتا رہے۔ علماء نے پھر یہاں پر یہ بیان کیا کہ جب وہ چیونٹی کے پاس سے آپ گزر گئے، ویسے تو اس کا تفصیلی واقعہ ہے، اور آپ نے یہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب آپ آگے پہنچے اور آگے جا کر جب لشکر کا جہاں پر پڑاؤ ہوا تو وہاں پر آپ نے جانے کے بعد فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہ کیا ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا مجھے، کہ ہدہد کہاں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو جو ہے وہ میں اس کو ایسا شدید اس کو عذاب دوں گا، یعنی اس کو میں مار دوں گا کہ وہ میرے لشکر سے غائب کیوں ہوا بغیر پوچھے، کیونکہ وہ پرندوں کا سردار تھا، آپ کے لشکر میں پرندوں کا سردار ہدہد تھا۔ تو وہ جب کہیں چلا گیا تو آپ نے کہا یا تو میں اس کو سزا دوں گا، سخت سزا، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی بات، یعنی کوئی ایسی وجہ بیان کرے آ کر کہ وہ غائب کیوں تھا، یعنی کوئی ایسا عذر، معقول عذر بیان کرے کہ اس کے غائب ہونے کی وجہ سے اس کی معافی ہو جائے۔ تو اتنی دیر میں ایک ہدہد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین،
آپ کے پاس آ کر اترتا ہے، اتر کر کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں ملک سبا چلا گیا تھا، اور وہاں جا کر میں نے جو ہے وہ ایک ایسی خبر دیکھی ہے آپ کے لیے، ایسی بات لایا ہوں جو آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا انی وجدت امرأۃ تملکہم۔ اب دیکھیں یہ ہدہد کا کلام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ وہ کہنے لگا میں نے ایک عورت کو دیکھا، اور وہ عورت ملک سبا کی بادشاہ ہے، وہ ملکہ ہے وہاں کی، اور اس کے پاس ایک ایسا تخت ہے کہ وہ اس تخت کے اوپر بیٹھتی ہے اور ہر چیز اس کے تابع ہے، یعنی حکومت کرنے والی وہ ملکہ بلقیس ہے، جس کا نام بلقیس بیان کیا گیا قرآن کریم میں کہ وہ ملکہ بلقیس ہے۔ اور اس نے جو ہے یعنی قرآن کریم میں نام تو نہیں آیا، لیکن اس کا نام علماء نے بلقیس ذکر کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ ایک ملکہ ہے اور ہر چیز اس کے تابع ہے، ہر چیز کے وہ جو ہے وہ پیچھے اس کے چلتی ہے، جو وہ کہتی ہے ویسا کیا جاتا ہے، لیکن ان کی خرابی ہے وجدتھا وقومھا، اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی میں نے دیکھا یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وہ خدا سمجھتے ہیں سورج کو، تو وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ اور شیطان نے بھی ان کے سامنے ان کے کام جو برے کام ہیں، جو شرک والے کام ہیں، وہ ان کو اچھے کر کے دکھا دیے ہیں، یعنی شیطان نے ان کو بہکا رکھا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چلیں اور آپ ان کو جو ہے وہ ایمان کی دعوت پیش کریں۔ یہاں علماء نے ہدہد کے بارے میں لکھا ہے کہ ہدہد جو ہے وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو لشکروں کا پرندوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہدہد جو ہے وہ اونچائی سے اڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہے کہ کس زمین میں پانی ہے، اور وہ زمین میں جو پانی ہے وہ بھی کھارا ہے یا میٹھا، یہ بھی بتا دیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کو آگے بھیجتے تھے تو یہ آ کر یہ خبریں دیا کرتا تھا۔ اس سے جو ہے وہ کوے کو بڑی جلن تھی، حسد تھا بڑا جو ہے وہ کوے کو، تو وہ کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک دن، بعض ہوتے ہیں بعض لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے جلنے کی، کڑنے کی، بلا وجہ جو ہے وہ کسی کی اچھی بات ان سے برداشت نہیں ہوتی، بعض لوگوں میں جلنے کڑنے کی ویسی عادت ہوتی ہے، یہ عادت اچھے نہیں ہے، یہ کووں کی عادت ہے، ایسی عادتیں ہمیں نہیں اپنانی چاہیے، حسد سے دور رہنا چاہیے۔ یعنی بعض پرندوں میں بھی جیسے علماء نے بیان کیا ہے کہ چیل جو ہے وہ یہ چور جانور ہے، یعنی کہیں اگر جو ہے وہ اسے کوئی قیمتی چیز نظر آئے، مثال کے طور پر کوئی ہار لٹکا دے گا کہیں سونے کا، تو یہ اٹھا کر لے جائے گی، تو اسے چور جانور کہا گیا ہے چیل کو۔ اسی طرح کوے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ حسد کرنے والا جانور ہے، تو اسے بڑا حسد تھا اس ہدہد سے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک دفعہ آ کے کہا، کہنے لگا کہ یہ بڑی باتیں کرتا ہے ہدہد، آپ اس سے ذرا پوچھیے تو صحیح، ویسے تو اس کو پانی نظر آ جاتا ہے زمین کے اندر کا، اور یہ اس کا کھارا میٹھا ہونا بتا دیتا ہے، اس سے ذرا پوچھیے تو صحیح کہ جب جال بچھایا ہوا ہوتا ہے شکاری نے اس کے لیے، اس میں کیوں پھنس جاتا ہے، اس کو اوپر پڑا ہوا جال تو نظر آتا نہیں ہے، اور پانی کی یہ خبریں دیتا ہے۔ اس طرح جب اس نے آ کر یہ بات کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو طلب فرمایا اور فرمایا ہدہد تمہارے بارے میں جو ہے یہ بات سننے کو آئی ہے، تو اس کا کوئی جواب دو۔ تو ہدہد جو ہے وہ چونکہ بڑا عقل مند پرندہ ہے، اس کا بھی تذکرہ جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ اگلے سال سنیں گے، کہ یہ لکڑی کے اندر گھر بناتا ہے اپنی چونچ سے کھود کر۔ تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ بات تو اس کی صحیح ہے کہ میں پانی دیکھ لیتا ہوں لیکن اوپر کا جب مجھے جال نظر نہیں آتا، لیکن اے اللہ کے نبی، بس بات دراصل یہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہوتی ہے تب تک جو ہے وہ مجھے زمین کے اندر کا بھی نظر آتا ہے، اور جب میری موت کا وقت آ جاتا ہے، پھنسنے کا وقت آتا ہے، تو پھر مجھے اوپر کی چیز بھی نظر نہیں آتی، تو اس وقت جو ہے وہ میری تقدیر غالب آ جاتی ہے میرے اوپر، اور میری موت آ جاتی ہے تو میں پھنس جاتا ہوں اور میں شکار کر لیا جاتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوے، بلکہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی شان ہے، یہ اس کی مشیت ہے، وہ جب تک جس کو چاہتا ہے تو وہ چیزیں بھی دکھا دیتا ہے جو نظر نہیں آنے والی ہوتی، اور جب کسی کی آ جاتی ہے تو پھر اس کو سامنے بھی کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ تو یہ انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کبھی تو انسان ایسی چیزوں سے بچ جاتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی اس کو سامنے سے پڑی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے بسا اوقات، ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، 10 دفعہ ایک چیز جو ہے وہ اپنے سامنے ڈھونڈیں گے، ہاتھ ماریں گے نہیں نظر آئے گی، اور پھر جو ہے کوئی اور دیکھے گا وہ کہے گا یہ دیکھو یہ سامنے تو پڑی ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح بسا اوقات انسان کی آنکھوں کے آگے پردے چھا جاتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی چیز انسان کو سامنے بھی ہو تو نظر نہیں آتی، اور کبھی کبھی دور کی بھی چیز نظر دیتے۔ اللہ نے انسان کی آنکھوں کو تو اتنی طاقت دی ہے کہ نظر اٹھاتا ہے اس کو آسمان نظر آتا ہے، حالانکہ آسمان 500 سال کے راستے پر ہے۔ تو اللہ کی شان ہے، یہ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اس ہدہد نے جب یہ آ کر خبر دی کہ جی بلقیس ایک بادشاہ ایک ملکہ ہے، اور وہ جو ہے وہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے کہا کہ اچھا ہم تمہاری اس خبر کی تصدیق کریں گے، اور تصدیق یہ کریں گے کہ تم ایسا کرو، اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، میرا یہ خط لے کر جاؤ جس کا آپ نے آج قرآن کریم میں تلاوت بھی سنی،
کہ جب یہ خط اس کے پاس پہنچتا ہے ملکہ بلقیس کے پاس، یعنی ہدہد کو آپ ایک خط دیتے ہیں لکھ کر، اور اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ لکھتے ہیں، جس کو وہ ملکہ بتاتی ہے اپنے جو اس کے درباری ہوتے ہیں ان کے سامنے پڑھ کر سناتی ہے، کہتی ہے قالت یا ایھا الملأ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ایک خط جو ہے وہ بڑا معزز خط جو ہے وہ میرے پاس ڈالا گیا ہے، اور اس میں لکھا کیا ہوا ہے، انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان کے پاس کی طرف سے ہے، اور لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ یعنی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی سورت کے درمیان میں آئی ہے۔ تو قرآن کریم میں اس طرح ویسے تو 114 صورتیں ہیں، لیکن ایک صورت کے شروع میں نہیں ہے، سورہ برات، سورہ توبہ جو ہے اس کے شروع میں نہیں ہے، تو اس کی جگہ جو ہے یہ صورت کے بیچ میں ہے، تو اس طرح 114 صورتیں اور 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم بن جاتی ہیں۔ اور اس میں لکھا ہوتا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم جو ہے وہ میرے اوپر یعنی میرے اوپر ہونے کی کوشش نہ کرو، یعنی میرے اوپر یعنی اس کا مفہوم یہ تھا کہ تم میرے تابع ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہنا چاہا کہ تم میرے تابع ہو جاؤ اور میری حکومت میں رہو، تم جو ہے وہ مجھ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرو، اور آؤ میرے پاس مسلمان بن کر۔ جب یہ خط گیا اس کے پاس، ملکہ کے پاس، تو اس ملکہ نے سارے اپنے حواریوں کو جو اس کے درباری تھے ان کو پڑھ کر سنایا، کہنے لگی قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہ میں اپنا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتی، تمہارا مشورہ لیتی ہوں، تم جو کہتے ہو پھر اس طرح کرتی ہوں۔ تو اس کے درباریوں نے کہا کہ ہم تو بڑی طاقت والے ہیں اور ہم تو جو ہے وہ بڑے روب والے ہیں، تو ہم سلیمان سے ایسے تھوڑی ہار مار لیں گے کہ ہم اس کے کہنے پر مسلمان ہو جائیں، نہیں ہم ایسے نہیں کریں گے۔ تو اس ملکہ نے کہا کہ میں کام کرتی ہوں، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، کہ میں اس کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں، یعنی گویا کہ میں اس کو لالچ دیتی ہوں کہ دیکھتی ہوں وہ بادشاہ لالچ میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو جب وہ تحفے اس تحفوں کی بھی بڑی تفصیل علماء نے ذکر کی ہے کہ اس نے کیا کیا بھیجا، خادمائیں اور بڑے کنیز اور غلام اور گھوڑے اور نہ جانے کیا کیا، ہیرے جواہرات لال، بہت کچھ اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ سب پہنچا، فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، کیا تم میرے پاس یہ مال لے کر آئے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو یہ جو تم لائے ہو اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے اس مال سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر اور اچھا اور زیادہ عطا فرمایا ہے، تو تم یہ تمہارے اس طرح کے مال کی کیا میرے سامنے حیثیت ہے؟ ارجع الیہم، جاؤ اور واپس لے جاؤ یہ سارا مال، میں جو ہے وہ تمہاری اس بات میں نہیں آنے والا، ایمان لاؤ یا پھر جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم تمہیں آئیں گے اور تمہیں جو ہے نا وہ روند کر رکھ دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ الفاظ کہے وانتم صاغرون، یہ حال کر دیں گے تم جو ہے وہ ہمارے نزدیک چھوٹے چھوٹے حقیر ہو جاؤ گے۔ یہ بات جب اس نے جا کر واپس سنی، جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے والوں کو سب کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا۔ جب وہ واپس چلے گئے تو اس نے چونکہ بتایا تھا ہدہد نے کہ اس کے پاس ایک تخت ہے، اور اس کے پاس ایک ایسا تخت ہے، تخت کے بارے میں علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ وہ تخت تقریباً اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی جو بیان کی گئی علماء نے لکھا ہے کہ وہ تخت تقریباً 30 ذراع یعنی 30 فٹ جو ہے وہ چوڑا تھا اور 60 فٹ وہ لمبا تھا، اور مختلف علماء نے اس کی پیمائش ذکر کی ہے۔ الغرض جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ آپ نے جب اپنے درباریوں میں سے کہا کہ کون ہے جو یہ تخت میرے پاس لے کر آئے گا، تو ایک جن کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، اب دیکھیے جنات کی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام بولیاں سمجھتے ہیں، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہنے لگا کہ میں آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، جس طرح اب ہماری یہ مجلس لگی، ہم کتنی دیر بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بس، تو ان کی اس طرح دربار کی مجلس لگی تھی، اس نے کہا کہ بس یہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ اور وہ تخت کتنا دور تھا، علماء نے لکھا 30 میل دور تھا وہ، اور اس دور میں چونکہ اس طرح یہ نقل و حمل کے اتنا ذرائع بھی نہیں تھے، وہ جن تھا، جن نے اپنے مطابق بات کی کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو اب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اللہ کا ایک ولی تشریف فرما تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اور اس کے پاس کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا، یعنی اس وقت کے حساب سے جو کتاب تھی توریت، وہ کتاب جو ہے وہ جانتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو کتاب کا علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ولایت بھی عطا فرماتا ہے،
اور پھر ان کی کرامت کا بھی یہ ذکر ہے قرآن کریم سے. دیکھیے ولی کی کرامت کا بھی ثبوت ہے. جس طرح نبی کے معجزے کا ثبوت ہے ایسے ہی ولی کی کرامت کا بھی ثبوت ہے. اور وہ ثبوت کیا ہے؟ کہنے لگا وہ اللہ کا ولی کہنے لگا. اس کو علماء نے اس کے بارے میں تفصیل کی ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لگتے تھے کچھ, اور ان کا نام آصف ذکر کیا ہے, آصف بن برقیہ, ان کا نام بھی علماء نے ذکر کیا ہے. جس طرح ہمارے ہاں آصف نام ہوتا ہے تو اس کا نام تھا آصف. تو اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, کہنے لگا آپ جو ہے وہ پلک جھپکیں گے نہیں اور وہ تخت جو ہے وہ اٹھا کر میں آپ کے پاس لے آؤں گا. یہ کہا اور اتنی دیر میں دیکھا کہ فلما راہ مستقرا عندہ, اتنا کہا اور اتنا کہنے کے بعد دیکھا کہ وہ تخت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سامنے موجود تھا. وہ تخت جو ہے وہ انہوں نے کرامت سے کہاں سے اٹھا کر کہاں لا کر پہنچا دیا. اور کہنے لگے کہ حاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ عمارتوں پر لکھوا دیں نا حاذا من فضل ربی, حاذا من فضل ربی, تو یہ میرے رب کا فضل ہے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس درباری نے یہ کہا کہ دیکھیے اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے, لیکن یہ شان میری کوئی اپنی نہیں بلکہ میرے رب کا فضل ہے. معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو بھی عطا فرمائے, جو بھی اچھی بات عطا ہو تو اسے اپنی جو ہے وہ شان نہ سمجھے, بلکہ اس کو یہ کہے کہ یہ جو کچھ ہے میرے رب کا دیا ہوا ہے, میرے رب کا ہی فضل ہے, یہ اسی کی شان ہے, وہ جسے چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے, جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ تخت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس تخت کو جو ہے وہ جب وہ بلقیس آئے گی, اب وہ بلقیس ملکہ بلقیس جو ہے وہ آئی, اور جب وہ آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارا تخت, یہ تمہارا تو نہیں ہے یہ تخت, یعنی اس کو آزمایا کہ دیکھو یہ کیا کہتی ہے. کہنے لگی قالت کانہ ہو, لگتا تو وہی ہے. اس کے الفاظ کیا تھے؟ اور وہ تخت اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تخت اس نے ملکہ نے 7 دروازوں کے اندر بند کر رکھا تھا, اور جب 7 دروازوں کے اندر بند کر رکھا تھا جہاں پر تالے لگے ہوئے تھے, پھر وہ اتنا وزنی تھا اور وہ اس طرح اٹھا کر لانا یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ کرامتیں بھی عطا فرماتا ہے. تو جب وہ کسی چیز کو اٹھا کر لا سکتے ہیں تو خود بھی کہیں جا سکتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو یہ کرامت عطا فرمائی. لوگ کہتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی کہیں جا نہیں سکتے. اللہ اپنے اولیاء کو تصرف عطا فرماتا ہے, اور یہ تصرف وہی جانتا ہے کہ وہ کیسے ملتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی ولی ہوتا تو وہ بتاتا, لیکن جو ہوتے ہیں ولی اللہ تعالیٰ ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد اس ملکہ نے آ کر کہا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے شیشے کا جو ہے وہ محل بنوایا. جب یہ آئی, علماء نے لکھا کہ یہ بہت خوبصورت بھی تھی, اور جب یہ آئی تو جو شیشے کا محل بنوایا تو اس شیشے کے نیچے جو ہے وہ پانی بہہ رہا تھا. اب جب یہ داخل ہوئی تو اس نے اپنے پائچے جو ہے وہ اونچے کر لیے, یعنی اسے ایسے لگا کہ جیسے یہاں پر یہ پانی پڑا ہوا ہے, حالانکہ وہ شیشے کا فرش تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا. تو اس نے اپنے پائچے اونچے کیے, جس کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر. یہ الفاظ آئے ہیں قیل لها ادخل الصرح, اپنے جو ہے وہ پائچے نیچے کر لو, یہ تم پانی نہیں ہے جسے تم سمجھ رہی ہو, یہ میرا محل ہے جو اللہ نے اللہ کے نبی کو عطا فرمایا ہے. یہ تمہارا محل نہیں ہے, یہ میرا محل ہے. جو تمہیں لگ رہا ہے پانی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے کہ میں نے یہ جنات کے ذریعے شیشوں کا محل تیار کروا لیا ہے. ایسا میں نے محل تیار کروایا. اور پھر جو ہے وہ آتی ہے اور پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ ایمان قبول کرتی ہے, اور ساری قوم اس کی مسلمان ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, میں ایمان لاتی ہوں سلیمان کے رب پر اور میں اس کے ساتھ مسلمان ہوتی ہوں. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس ملکہ سے نکاح فرمایا, اور پھر اس کے ساتھ ان کی اولاد بھی ہوئی. یہ جو ہے وہ تفصیلی واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس طرح قرآن میں ذکر ہوا ہے. بڑا شاندار واقعہ ہے. اس سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو جس طرح معجزے عطا ہوئے, پھر اللہ کے ولیوں کی کرامت ثابت ہوئی, اسی طرح جنات کا اس طرح بولنا, اور ان کو جو ہے وہ کہ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس کو زیر کرنا ہو تو وہ سلیمان علیہ السلام کی انگشتری کے ذریعے جو ہے وہ زیر بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی مختلف تفاصیل ہیں. انشاءاللہ ان کا ایک اور واقعہ سلیمان علیہ السلام کا یہ ایک آگے ذکر ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کے واقعات سے درس حاصل کرنے اور انہیں سمجھنے اور قرآن کا علم سیکھ کر جو عمل کرنے کی چیزیں باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.